الحمد للہ رب العالمین سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سلام علی المرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم نمازی بھائیوں، پیارے بچوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کا تعلق آپ کی اور میری زندگی سے بہت گہرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کی تخلیق کی، اس کو دنیا میں بھیجا اور زندگی گزارنے کے تمام وسائل عطا فرمائے، اور پھر رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ بنیادی طور پر جو سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے اس کے بعد کیا ہے۔ انبیاء الصلاۃ والسلام نے آ کر انہی سوالوں کے جواب دیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انبیاء کو کیوں بھیجا، اور اگر تم اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی پسند کا راستہ کون سا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کون سا راستہ ناپسند ہے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روشناس فرمایا۔ سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے، اور یہ بات اس میں فرمائی گئی ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے جن سے تم ناواقف تھے۔ تو بنیادی طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ نفوس انسانی کا تزکیہ ہو، وہ اس مقام پر پہنچیں کہ وہ کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ جیسے کہ سورہ عالم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ شمس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری کامیابی اور ناکامی پر اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بنا ہے زکا سے، اور زکا کے مطلب ہوتے ہیں پاکی اور صفائی اختیار کرنا یا پاک صاف ہونا، اور اسی کے معنی نشو و نما کے بھی آتے ہیں، ترقی دینے کے بھی آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنے نفس کو پاک صاف کر کے اس کو ترقی دینا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پاکی اور صفائی اختیار کرنا ہی تزکیہ ہے، کہ چند اخلاقی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو تو آپ کا تزکیہ ہو گیا، اتنا کافی نہیں ہے۔ اصل ہدف جو ہے وہ نشو و نما ہے، ترقی ہے، کہ اپنے نفس کو ترقی دینا ہے، اور اس ترقی کے لیے ہمیں پاکی اور صفائی اختیار کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک صاف کرنا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، سڑکوں پر ہورڈنگس لگی رہتی ہے، پڑھے گا انڈیا تو بڑھے گا انڈیا۔ مطلب کیا ہے؟ پڑھنا تو ہے، لیکن اگر آپ بڑھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، ہے نا؟ لیکن صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے، پڑھنا اس لیے مقصود ہے تاکہ آپ بڑھ سکیں، ترقی کر سکیں۔ تو نفس کے معاملے میں بھی اصل جو ہدف ہے، مولانا فاروق خان صاحب بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل ہدف نشو و نما ہے، ترقی پانا ہے، اور وہ ترقی جب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کریں گے۔ سورہ مدثر میں بھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کی بات کی گئی ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ اگر آپ مفسرین کو پڑھیں گے
تو وہاں پر سیابہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اپنے ظاہری کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ہے، بلکہ انہیں ظاہری اور باطنی دونوں پاکی اختیار کرنی ہے۔ ظاہری پاکی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ہمارے جسم کی صفائی، ہمارے کپڑوں کی صفائی، لیکن باطنی صفائی کیا ہے؟ اپنی فکر کو اور اپنے عقیدے کو صاف رکھنا، اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کو درست کرنا، یہ ہماری باطن کی صفائی ہے۔ اپنی نیت کو درست کرنا، یہ باطن کی صفائی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم واقعی پاک صاف بن جائیں، اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں مطہرین میں شامل فرمائے، ہمارا تزکیہ ہو جائے، ہماری دنیا اور ہماری آخرت کامیاب ہو جائے، تو پھر ہمیں یہ مجموعی طور پر اپنی پوری زندگی کا تزکیہ کرنا پڑے گا۔ اپنے عقیدے اور اپنی فکر کو بھی اسلام کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا، اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کو بھی ہمیں اسلام کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ ہمارا لوگوں سے ملنے کا طریقہ، ہمارا بیہیویئر، ہمارے حقوق و فرائض، سب کچھ اس شریعت کے تابع ہونے چاہیے، اور سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، تب ہمارے نفس کا صحیح معنوں میں تزکیہ ہوگا۔ اس کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اور انبیاء صلاۃ والسلام اسی لیے آئے تھے، ان کی آمد کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ظاہری کپڑوں کو پاک صاف کر دینا یا کچھ زندگی کے تھوڑے بہت طور طریقے سکھا دینا جو مہذب ہوں، سویلائزڈ ہوں، نہیں، بلکہ وہ اس لیے آئے تھے تاکہ پوری زندگی کا تزکیہ ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہوں کہ چند اوراد پڑھ لینے سے یا خانقاہوں میں کچھ دن گزار لینے سے ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، تو اتنا کافی نہیں ہے۔ ہم کو میدان عمل میں آنا پڑے گا، میدان عمل میں کودنا پڑے گا، اور میدان عمل میں جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے، دنیاوی جو لذتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہمیں یہ سفر زندگی کا طے کرنا ہے، تب یہ تزکیہ ہوگا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں، غار حرا میں بیٹھتے تھے، غور و تدبر کرتے تھے کہ انسانیت جن مسائل میں ڈوبی ہوئی ہے انہیں کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے۔ پوری انسانیت جس طرح سے باطنی طور پر اور ظاہری طور پر انہوں نے اپنے نفس کا تجزیہ کر رہی ہے، اسے کس طرح سے اس کا تزکیہ کیا جائے، کس طرح سے اسے اس گھور اندھکار سے نکالا جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرما دی اور آپ غار حرا سے اتر کر جب عرب کے میدانوں میں آ گئے، تو اس کے بعد پھر آپ غار حرا میں نہیں گئے۔ تو ہمیں بھی میدان عمل میں آ کے یہ کام کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جب کسی گوشے میں چلا جاتا ہے، لوگوں کے حقوق و فرائض سے اس کو کوئی تعلق نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں وہ تزکیہ کے بلند مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو تبھی پہنچ سکتا ہے جب آدمی میدان میں رہ کر کام کرے، مزدھار میں رہ کر موجوں سے لڑتے ہوئے ہمیں اس دریا کو پار کرنا ہے۔ یہ اصل تزکیہ ہے۔ کنارے پر کھڑے رہ کر صرف موضوع کا مزہ لینا، اس سے تزکیہ نہیں ہوتا۔ تو انبیاء صلاۃ والسلام کی پوری زندگی دیکھیں آپ، وہ چیلنجز سے بھری پڑی ہے۔ آپ پہلے دن سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی اور فتح مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رحلت فرمانے تک پوری سیرت کو پڑھ لیجئے کہ کن کن حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ یہ سب حالات اسی لیے آتے ہیں کہ ان مختلف حالات میں بندہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، ان پر کاربند ہو جائے، ان پر مضبوطی سے جمع رہے، تب اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ تزکیہ ایک مرتبہ کر لیا تو مستقل رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر وقت اس کا خطر رہتا ہے کہ کب شیطانی خواہشات، شیطانی رجحانات اس پر غالب آ جائیں اور کب وہ زوال کی طرف چلا جائے۔ اس لیے ہمیشہ محتاط رہ کر مستقل اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پورے طور پر شعوری زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، تب ہمارا تزکیہ صحیح معنوں میں ہو سکے گا۔ تزکیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس فطرت پر پیدا کیا ہے، انسان کی جو اصل فطرت ہے وہ بڑی پاک صاف ہے، لیکن اس کی غفلت کی وجہ سے، اس کے پراگندہ ماحول کی وجہ سے، اور جس ماحول میں وہ پیدا ہوا ہے وہاں پر بہت ساری جاہلی رسومات کی وجہ سے اس کے نفس پر گرد جم جاتی ہے۔ جیسے ہم آئینے میں دیکھتے ہیں کہ جب آئینے پر گرد پڑ جاتی ہے تو اس میں اپنا چہرہ بھی صاف نظر نہیں آتا۔ اگر چہرے کو صاف شفاف دیکھنا ہو تو اس آئینے کی گرد کو ہمیں ہٹانا پڑتا ہے، جب ہمارا چہرہ ایک دم ویسا نظر آتا ہے جیسے ہم ہیں۔ تو
تو اسی طرح ہمارے نفس پر بھی ہماری خواہشات کی گرد پڑ جاتی ہے، غیر شرعی خواہشات کی، اور اس گرد کو ہٹائے بغیر، اس کو پاک صاف کیے بغیر ہم اپنے نفس کو ترقی نہیں دے سکتے، اس کا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو ایک مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک کسان ہوتا ہے اور وہ کسان یہ چاہتا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں، فصل حاصل کروں تاکہ اس سے میرا گزارا چل سکے، لیکن اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ کھیت میں بیج بوتا ہے، لیکن وہ بیج ایسے ہی نہیں بو دیتا چلیے موسم بہارا آیا ہے اور کھیت میں جا کر بیج پھینک دوں تو کچھ فصل پیدا ہو جائے گی اور میں اسے کچھ پھل حاصل کر لوں گا۔ نہیں، پہلے وہ زمین کو دیکھتا ہے، زمین میں جو جھاڑ جھنکار ہیں، جو غیر ضروری گھاس ہے، ان کو صاف کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ موجود رہیں گے تو وہ بیج کی جو استعداد ہے، بیج کی جو کوالٹی ہے، اس کو افیکٹ کریں گے اور وہ پودا اس طرح سے نہیں نکلے گا، اس طرح سے برگ و بار نہیں لائے گا جس طرح سے اسے لانا چاہیے۔ اس لیے پہلے وہ غیر ضروری چیزوں کو دور کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھر اس میں بیج بوتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، پھر کہیں جا کر محنت و مشقت کے بعد اس کو پھل نصیب ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم کو پھل اس طرح سے نصیب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کر دے، اور آخرت میں اس طرح سے پھل نصیب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں یہ پروانہ ہم کو یہ دے دے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کے داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر۔ تو نیک بندوں میں شامل کرنا اور جنت میں داخل کرنا، یہ پروانہ ہمیں تبھی ملے گا جب ہم اپنا تزکیہ کریں گے۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی، اور ان کے لیے ایسے باغ ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پاکیزگی اختیار کی، جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا۔ اور دنیا میں بھی جو ہم کامیابی اور کامرانی کی بات کرتے ہیں، ہم جو فلاح کی بات کرتے ہیں، تو اس تصور کو بھی ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اسلام کا تصور فلاح کیا ہے؟ ہمارے نزدیک فلاح یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے بنگلے بنا لیں، بڑے بڑے فارم ہاؤس بنا لیں، آپ کے پاس خوب سارا بینک بیلنس جمع ہو جائے، آپ کو بڑے بڑے عہدے نصیب ہو جائیں، 10 قسم کے لوگ آپ کے آگے پیچھے پھرنے والے ہو جائیں، ہے نا، آپ جو کہیں اس کو لوگ کرنے والے ہو جائیں، نہیں، آپ کو اتنا اثر و رسوخ پیدا ہو جائے۔ یہ کامیابی کی بظاہر جو علامتیں دنیا نے بنا رکھی ہیں، یہ کامیابی کی اصل معیار نہیں ہے، اصل ماپدنڈ نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو اصول دیے ہیں زندگی گزارنے کے، تم ان اصول پر کاربند رہنے میں کتنے کامیاب ہو۔ اگر کوئی آپ کو لالچ دے رہا ہے، آپ لالچ میں نہیں آتے، کوئی آپ کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اور خوف زدہ نہیں ہوتے، آپ کو کوئی راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ راستے سے نہیں ہٹتے، کیسے بھی مرحلے ہوں آپ اپنی ذات کی حفاظت کرتے ہیں، تو دراصل آپ کامیاب ہیں۔ دنیا آپ کو کچھ بھی کہتی ہو، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کے تزکیے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انسان کے اندر 4 اوصاف ہوتے ہیں، وہ جیسا بننا چاہتا ہے اسی وصف کو وہ پروان چڑھاتا ہے، یا وہ جس وصف کو پروان چڑھاتا ہے وہ ایسا بن جاتا ہے۔ پہلی چیز کا تذکرہ کیا کہ پہلا داعیہ اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ شیطانی داعیہ ہے۔ شیطانی داعیہ کیا ہے؟ جب ہم شیطان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی دو خصوصیت ہیں، ایک کبر اور ایک حسد۔ آدمی کے اندر اگر کبر پیدا ہو جائے، گھمنڈ پیدا ہو جائے، حسد کی کیفیت پیدا ہو جائے، مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے اندر ایک شیطان کو پروان چڑھا رہا ہے۔ یہ کبر کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، اپنے حسن و جمال کا بھی ہو سکتا ہے، اپنی مال و دولت کا بھی ہو سکتا ہے، اپنے پد اور عہدوں کا بھی ہو سکتا ہے، اپنی مال ملکت کا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ آدمی کو کبھی کبھی اپنے تقوی کا بھی کبر ہو جاتا ہے۔ کبر کسی بھی شکل میں ہو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آدمی کے اندر کسی بھی شکل میں اگر گھمنڈ پروان چڑھ رہا ہے، کبر پروان چڑھ رہا ہے اور اس کے اندر حسد کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اندر ایک شیطان کو پروان چڑھا رہا ہے۔ اگر وہ روحانی نگاہوں سے دیکھے تو اس کی اپنی ذات میں ایک شیطان نظر آئے گا۔ اور دوسری چیز کی طرف کہا ایک سور۔ جب ہم ایک سور کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک گھنونا جانور ہمارے سامنے آتا ہے،
جو گندگی کھاتا ہے اور ہمیشہ گندگی میں پڑا رہنا پسند کرتا ہے. مطلب یہ فحش جانور ہے ایک قسم کا. مطلب یہ کہ آدمی اپنے اندر اگر فحش خیالات کو پروان چڑھا رہا ہے، وہ گندا لٹریچر پڑھ رہا ہے، وہ گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، وہ گندی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، وہ ہر وقت شہوت زدہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ شہوت کا بندہ بن گیا ہے، اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہے تو صرف لڑکیوں کی باتیں کرتا ہے اور گندی باتیں کرتا ہے، اپنی زبان سے گندے الفاظ نکالتا ہے، تو گویا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے اندر ایک سور کو پروان چڑھا رہا ہے. اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے سور کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. اور تیسرا جو داعیہ ہے اس کا تذکرہ انہوں نے کیا، وہ ایک کتے کا داعیہ ہے. جب ایک کتے کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تو کیا تصویر ہمارے سامنے آتی ہے؟ مطلب ایک ایسا جانور جس کو کتنا بھی کھانے کو مل جائے لیکن اس کا منہ پھر بھی کھلا رہتا ہے، رال اس کی زبان سے ٹپکتی رہتی ہے، وہ بھونکتا ہے، وہ موڑتا ہے نا. مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر بہت زیادہ غضبناک ہو رہا ہے، آدمی بہت زیادہ لڑاکو بن رہا ہے، لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، اور دنیا کمانے کی جو کیفیت ہے اس سے اس کا پیٹ ہی نہیں، حل میں مزید جتنا بھی اس کو مل جائے مزید چاہیے، اس کو مزید چاہیے. تو یہ جو کیفیت ہے کتے کی کیفیت ہے. تو کہیں اگر وہ دیکھے تو اس کو محسوس ہوگا کہ میں اپنے اندر ایک کتے کو پروان چڑھا رہا ہوں. اور چوتھا جو وصف انہوں نے بتایا وہ ایک ملکوتی جذبہ ہے. مطلب یہ کہ آدمی جب شریعت کا پابند ہوتا ہے، ملائکہ کیا ہیں؟ ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا عمل کا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں. تو آدمی جب اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بنتا ہے تو گویا وہ ملائکہ کے مشابہ ہوتا ہے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، ترقی پاتی ہے. تو ہمیں خود طے کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر کون سی کیفیت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں. شیطانی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، سور کے اوصاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا کتے کے اندر جو داعیہ پایا جاتا ہے اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا ملائکہ کے اندر جو صفت ہے اس صفت کو ہم پروان چڑھانا چاہتے ہیں. ہم جس چیز کو اپنے اندر پروان چڑھائیں گے اللہ تعالیٰ نے سب ہمارے اختیار میں دیا ہے، ہم ویسے بنیں گے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو اپنے اندر ملکوتی جذبے کو پروان چڑھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے. یہ بات یاد رکھیے. اب سوال یہ آتا ہے کہ تزکیہ کرے کیسے، نفس کو پہچاننے کیسے؟ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ نفس کے 3 اقسام بتائے گئے ہیں، 3 ٹائپس ہیں نفس کی: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس لوامہ کو پہلے سمجھ لیجیے. نفس لوامہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اچھائی اور برائی کے دونوں کا داعیہ ہوتا ہے. وہ اچھائی کی طرف رغبت بھی دلاتا ہے، آدمی برائی کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اس کو ٹکور کرتا ہے کہ نہیں یہ غلط کام ہے، اس کو مت کرنا ہے نا. آدمی کو اٹینشن ہو جانا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے. اور آدمی پھر دونوں جو پہلو ہیں، جس طرف بھی وہ اپنے آپ کو موڑے گا، جس طرف بھی وہ اپنے آپ کو لگائے گا، جس طرف بھی وہ اپنے نفس کو لے جائے گا، پھر ویسی صفت اس کے اندر پروان چڑھے گی. اگر وہ اس کے اندر حیوانی جبلت حاوی ہوتی ہے، بہیمی جذبہ حاوی ہوتا ہے، اور وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، گناہوں کی طرف آتا ہے، شیطانی جو وسوسے ہیں ان کو فالو کرتا ہے، تو پھر نفس امارہ آپ دیکھتے ہیں اس کا وہ موٹا ہوتا ہے اور پروان چڑھتا ہے. اور جب وہ اپنے نفس امارہ کو خوب کھلا پلا کر موٹا کر دیتا ہے تو پھر اسفل سافلین میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھینک دیتے ہیں، وہ نیچے سے نیچ ہو جاتا ہے. اور اگر وہ اپنے اندر اچھی جذبات پروان چڑھاتا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو بناتا ہے، تو وہ نفس مطمئنہ کی طرف آگے بڑھتا ہے. اور جب وہ نفس مطمئنہ کی طرف آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. اس صورت میں اس کا جو انتقال ہوگا، اس انتقال کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں اور جنت میں بھی ایسے لوگوں کو داخل فرماتے ہیں. تو آپ کو نفس مطمئنہ کی طرف آگے جانا ہے یا نفس امارہ کو ہلا پلا کر موٹا کرنا ہے، یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے کو نفس کا تزکیہ کرنا ہے تو آپ کو نفس مطمئنہ کی طرف آگے بڑھنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا دنیا کچھ بھی کرتی ہو، وہ آپ کا حق دیتی ہو یا نہ دیتی ہو،
وہ آپ پر ظلم کرتی ہو یا آپ پر رحم کرتی ہو، جو کچھ بھی کرتی ہو، لیکن ہر حال میں آپ اگر شریعت کے پابند ہیں، اسلام پر جمے ہوئے ہیں، تو آپ اپنا تزکیہ کر لے جائیں گے اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، خام ہے جب تک مٹی کا ہے انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ مطلب اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بناتے، نہیں سنوارتے، خالی رہتے ہیں، تو مٹی کا انبار ہے ایک، کوئی نہیں ہے۔ انسان کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا ایک مجسمہ ہی تو ہے، مٹی ہے وہ، لیکن اگر یہ پختہ ہو جائے تو پھر یہ مضبوط شخصیت کا مالک بن جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، وہ برتن زیادہ آواز کرتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں، لیکن جو بھرے ہوتے ہیں ان میں ظرف پیدا ہو جاتا ہے، وہ آواز کم کرتے ہیں۔ تو آدمی جتنا بااخلاق بنے گا، جتنا اپنا تزکیہ کرے گا، جتنا اپنے آپ کو احکام الہی کا پابند کرے گا، اتنا وہ پختہ بنے گا، اور وہ جب پختہ بنے گا تو شمشیر بے زنہار ہو جائے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے اور ہمارے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔